السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو آور چینل ہسٹری آف پروفٹ۔ آج ہم پہلے بنی نوع انسان حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی بیان کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی حکمت اور عزت کے ساتھ پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں اطاعت، توبہ، خاندانی زندگی اور رہنمائی کا درس دیتی ہے۔ یہ واقعہ قرآن اور اسلامی روایات میں مذکور ہے۔ اب ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک خاص مخلوق بنانے کا فیصلہ کیا جسے انسان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس فیصلے سے آگاہ کیا۔ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ انسانوں کو کیوں پیدا کیا جائے گا جیسا کہ انسانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے مختلف حصوں کی مٹی سے پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے مختلف رنگ، شکلیں اور زبانیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تشکیل دینے کے بعد ان میں روح پھونکی۔ اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کردہ علم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاص علم عطا فرمایا۔ اس نے اسے تمام چیزوں کے نام سکھائے جو علم فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ حضرت آدم کو اللہ نے وہ علم سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے ان چیزوں کے نام بتانے کو کہا، لیکن وہ یہ نہ کر سکے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا صحیح نام رکھا تو فرشتوں نے ان کی عظمت کو سمجھا۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی طور پر سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے اطاعت کے سوا ابلیس نے تکبر کیا اور اس نے انکار کیا۔ اس کے تکبر کی وجہ سے اللہ نے اسے اپنی رحمت سے نکال دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا۔ ان کے پاس سب کچھ تھا لیکن وہ خود کو تنہا محسوس کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ وہ ان کی بیوی اور ساتھی کے طور پر پیدا کی گئی تاکہ وہ محبت اور امن کے ساتھ مل کر رہ سکیں۔ وہ جنت میں خوشی خوشی رہتے تھے اور انہیں ایک درخت کے علاوہ ہر چیز سے لطف اندوز ہونے کی اجازت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو واضح طور پر کہا کہ کسی خاص درخت کے قریب نہ جائیں۔ شیطان نے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے جھوٹ بولا اور ان سے لافانی وعدہ کیا۔ آخر کار انہوں نے غلطی کی اور درخت سے کھا لیا۔ اس کی وجہ سے اللہ نے انہیں زمین پر اتارا۔ تاہم یہ صرف ایک سزا نہیں تھی بلکہ یہ اللہ کے عظیم منصوبے کا حصہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہیں گہرا افسوس ہوا اور انہوں نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس نے ان کو معاف کر دیا اور ان کی ان الفاظ سے رہنمائی فرمائی، اے آدم زمین پر اتر جاؤ۔ جب تمہارے پاس ہدایت آ جائے تو جو اس کی پیروی کرے گا اسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ بہت رحمان و رحیم ہے۔ اللہ کا رحمت کا جو سمندر ہے وہ بہت بڑا ہے۔ روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے۔ اللہ نے انہیں سکھایا کہ فصلیں کیسے اگائیں، اوزار کیسے بنائیں، ان کے جسم کو کیسے ڈھانپیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح سے کرنی ہے۔ یہ تمام باتیں دوستو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو ایک اللہ پر ایمان لانے اور صالح زندگی گزارنے کی ہدایت دی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے بہت سے بچے تھے۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت حوا نے ہر بار جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک ساتھ پیدا ہوئے۔ مختلف پیدائشوں کے جڑواں بچوں کے درمیان شادی کی اجازت تھی کیونکہ اس وقت اللہ کا حکم تھا۔ ان میں سے جو مشہور بچے ہیں یا حضرت آدم علیہ السلام کی جو چند مشہور اولادیں ہیں ان کے نام کچھ اس طرح سے ہیں، قابیل،
حابیل شیت علیہ السلام۔ قابیل اور حابیل کی کہانی ہمیں حسد اور صبر کا درس دیتی ہے۔ حابیل نیک تھا جبکہ قابیل نے حسد کو اپنے دل میں داخل ہونے دیا، جس سے زمین پر پہلا جرم ہوا۔ اسلامی اسکالرز میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن بہت سے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں 40 سے 120 بچے ہوئے۔ انہوں نے زمین کو آباد کرنے میں مدد کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کب تک زندہ رہے؟ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 930 سے 1000 سال تک زندہ رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 40 سال داؤد علیہ السلام کو تحفے میں دیے۔ اس طویل زندگی نے انہیں کئی نسلوں کی رہنمائی کرنے کا موقع دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات جب حضرت آدم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان کا وقت قریب ہے تو فرشتے ان کے پاس آئے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور ان کی ہدایت پر عمل کریں، متحد اور سچے رہیں۔ تو دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ یہ کہانی بہت سبق آموز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عزت کے ساتھ پیدا کیا، غرور تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہر کوئی غلطیاں کرتا ہے، سچی توبہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ خاندان اور رہنمائی نعمت ہے۔ علم اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام صرف پہلے بنی نوع انسان ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے باپ ہیں۔ ان کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی ایک امتحان ہے اور کامیابی اطاعت، عاجزی اور توبہ میں مضمر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔